وہابی یعنی وہابیوں کے بھی کچھ گروہ ہیں، جیسے کہ دیوبندی، اہل حدیث، غیر مقلد، سلفی، ان کے بیچ میں بھی ڈفرینسز ہے، لیکن یہ سب کو ملا کر یہ وہابی ہی بنتے ہیں۔ ان سب کا عقیدہ زیادہ تر سیم ہے اور سب گستاخانہ عقیدہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو میں 24 ان کے گستاخیہ عقیدے دکھاؤں گا جس میں انہوں نے توہین کی ہے۔ کوئی بھی عام مسلمان بھی اگر دیکھے گا تو سمجھ جائے گا ہاں یہ گستاخی ہی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسرا، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ تیسرا، امتی انبیاء سے عمل میں بڑھ جاتا ہے کبھی۔ چوتھا، نبی کے علم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا علم تو پاگلوں اور جانوروں کو بھی ہے۔ پانچواں، لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ چھٹا، نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے۔ ساتواں، نبی مر کر مٹی میں مل گا، استغفر اللہ۔ آٹھواں، نماز میں نبی کا خیال گائے، بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ نواں، جو اللہ کے ولی کے مزار سے مدد چاہے وہ کافر ہے، استغفر اللہ۔ 10واں، نبی اللہ کے نزدیک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ 11، انبیاء اور اولیاء کو اپنا شافعی سمجھنا شرک ہے۔ 12واں، نبی علیہ السلام کا علم شیطان اور ملک الموت سے کم ہے۔ 13، تمام مخلوق اللہ کی شان کے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ 14، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ 5واں، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکارنا بھی شرک ہے۔ 16، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 17واں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونا شرک ہے۔ 18، تقلید میلاد کا قیام۔ 40واں، پیر کی 11ویں وغیرہ تمام شرک و کفر اور بدعت ہیں۔ 19واں، انبیاء اولیاء کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ سنتے ہیں۔ 20واں، حضور علیہ السلام کے مثل کسی دوسرے نبی کا پیدا ہونا بھی ممکن ہے۔ 21واں، انبیاء اور اولیاء اللہ کی عطا سے تصرف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش اور وکیل ہیں، یہ سب کچھ شرک اور خرافات ہیں۔ 22واں، اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتے جبرائیل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتے ہیں۔ 23واں، محفل میلاد میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ اور 24واں، نبی کی تعریف بشر کی سی کرنی چاہیے اور اس میں بھی کمی کرنی چاہیے، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب جیسا کہ حساب الجمال کے مطابق لفظ وہابی کی اعداد 24 ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے صرف 24 عقائد بیان کیے۔ ایسے تو اور بھی بہت سارے عقائد ہیں پر ہم نے 24 ہی بیان کیے۔ اور ان 24 عقائد سے آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا گستاخانہ فرقہ ہے، کتنا ذلیل فرقہ ہے، کیسے کیسی گستاخیاں کرتا ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسے عقائد کس قدر گستاخی بھرے ہیں۔ اور ان سب گستاخیوں کا رد آپ کو فل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتاب حسام الحرمین میں مل جائے گا، جس پر اعلیٰ حضرت نے ان کی عقائد کی وجہ سے ان پر حرمین شریفین کے متفقہ طور پہ یہ فتویٰ فرمایا ہے، جس میں فتویٰ کفر دیا ہے وہابیوں پر، اور اس پر اتفاق کیا، جس کی تفصیل کتاب الصوارم الہندیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے رد پر ایسے کئی ساری کتابیں ہیں اور یہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ کتنی خراب گستاخیاں کرتے ہیں، اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے سب پر یہ ضروری ہے کہ ان سے دوری بنائے رکھیں، بد مذہبوں سے دوری اختیار کریں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ بد مذہبوں سے دوری اختیار کی جائے اور ان سے اپنا ایمان کو بچایا جائے۔ ان کی صحبت زہر قاتل ہے جو آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے۔